ہم مرزا غالب کی جو غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ قدر طویل غزل ہے اور اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی آتے ہیں، تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ وارستہ کہتے ہیں آزاد کو یا آزادی کو، اور عداوت آپ جانتے ہیں، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو۔ تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم اس سے آزاد ہیں کہ ہم آپ سے محبت ہی کریں۔ اگر محبت نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، دشمنی کا طریقہ اختیار کر لیں، دونوں صورتوں سے آپ سے ہمارا ایک تعلق قائم رہے گا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک میں خوشگوار رہے گا، دوسرے میں ناخوشگوار، لیکن دونوں ہی صورتیں غائب ہو جائیں تو پھر تو مکمل بے تعلقی ہو جائے گی، اور یہ ہمیں کسی بھی صورت میں میسر نہیں ہے۔ اس شعر کو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس وقت ہمیں شعر ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ جی بالکل، ایک شعر انہوں نے کہا تھا کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ چھوڑا نہ مجھ میں ذوف نے رنگ اختلاط کا، ہے دل پہ بار نقش محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اختلاط آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہتے ہیں میل جل کو یا ملنے کو اختلاط کہتے ہیں، اور ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، یعنی جب آپ انسان کے جو قوا ہوتے ہیں مزمحل ہو جائیں، یا کسی بیماری سے آدمی اٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت پھرتی سے چستی سے کام نہیں کر سکتا، تو اس کو ضعف کہتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ہماری تو ضعف اور جو کمزوری ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو میل جول قائم رکھنے میں بھی ہمیں بڑا تکلف ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ آپ کی جو محبت نے نقش ہمارے دل پہ بنایا تھا، گو کہ نقش کا کیا وزن ہو سکتا ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اب ہمارے دل کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس شعر میں صرف اپنی کمزوری کی شدت کو مرزا نے واضح کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ محبت نہیں کرنا چاہتے یا محبت سے بیزار ہیں، بس انہوں نے انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ جو چیز ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے، یعنی آپ کی جو محبت ہے، وہ بھی اب اتنی کمزوری ہے کہ وہ بھی اب ہمیں بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ برسبیل شکایت کا مطلب ہوتا ہے شکایت کے طور پر یا گلے کے طور پر، شکوے کے طور پر، شکوے کے رنگ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، مجھے تجھ سے گلہ یہ ہے کہ غیر کا ذکر مجھ سے کیوں کیا، یعنی میرے سامنے تو نے رقیب کا نام کیوں لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی شکایت مجھ سے کر رہا تھا، لیکن مجھے شکایت کے رنگ میں بھی اس کا جو ذکر ہے وہ گوارا نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے، تو میرے سامنے کبھی اس کا ذکر چاہے وہ شکایت کے طور پر ہی ہو، آپ نہ کریں۔ اگلا شعر ہے کہ پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دوا، یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو۔ چارہ کہتے ہیں علاج کرنے کو، آپ جانتے ہیں، اور باقی اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہ جس کے ہم معنی آپ کے لیے کریں۔ تو کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ ہر درد کے لیے دنیا میں دوا موجود ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کون سی وجہ ہے کہ محبت کے غم کے لیے تو کوئی دوا نہیں ملتی؟ یعنی اس قول کو جو عام طور پہ رواج میں آ گیا ہے، غلط ثابت کرنے کے لیے کم از کم یہ مثال تو ضرور موجود ہے۔ یعنی انہوں نے چونکہ محبت کی کوئی، ان کے خیال میں اس کا عشق کی کوئی دوا نہیں ہے، محبت کی کوئی دوا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کم از کم ایک مثال تو میں دے سکتا ہوں اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔
اب آئیے اگلا شعر ہے کہ ڈالا نہ بے کسی نے کسی سے معاملہ، اپنے سے کھینچتا ہوں خجالت ہی کیوں نہ ہو۔ خجالت کہتے ہیں شرمندگی کو، پشیمانی کو، یعنی کسی بات سے آدمی اگر شرمندہ ہو جائے تو اس کو خجل ہونا کہتے ہیں، اور بے کسی کہتے ہیں بے بسی کو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر بے کس رہا اور کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس وجہ سے کہ کسی کے ساتھ مجھے کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آیا۔ اگر لوگوں سے تعلق ہوتا تو کوئی مجھ سے فائدہ اٹھاتا، اور کسی کا حق پورا نہ کرنے کے باعث مجھے شرمندگی بھی ہوتی، لیکن جب ہمارا کسی سے کوئی معاملہ ہی نہیں پڑا تو شرمندگی اپنے آپ سے ہی ہو رہی ہے اور کسی سے نہیں، کہ بھائی ہمارا تو کسی سے اتنی ہم بے کس تھے کہ ہم سے کسی نے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھا، تو وہ ہم اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہیں بجائے کسی اور سے شرمندہ ہونے کے۔ اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھیں، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ بہت اعلیٰ شعر ہے اور بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ اس میں جو آدمی کے لیے محشر خیال کی انہوں نے ترکیب استعمال کی ہے، یقیناً اس کا کوئی جواب نہیں، بہت اچھی، بہت ہی اعلیٰ۔ اچھا، اب ہم اس کا محشر آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں۔ محشر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اور اس دن افراتفری مچی ہوئی ہوگی اور وہاں بہت ہنگامہ ہوگا، تو اس اتھل پتھل میں وہ کہتے ہیں کہ آدمی تو خود ایک محشر خیال ہے۔ تو آدمی جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں قسم قسم کے خیالات کا ایک محشر سا لیتا ہے، کوئی وقت ہو، کوئی صورت ہو، کوئی حالت ہو، ان خیالات سے الگ نہیں رہ سکتا۔ وہ مختلف منصوبے سوچتا ہے، نئی نئی ترکیبیں، اور ایک منٹ کے لیے بھی وہ فارغ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی صبح آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خیالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو دوبارہ سونے تک یا اس وقفے کے دوران جب آپ نیند لیتے ہیں مسلسل آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے، تو اس کو انہوں نے محشر خیال کہا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں یا ایک ہنگامہ آپ کے چاروں طرف ہو، اگر آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، تو اگر آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ ہنگامہ زبونی ہمت ہے انفعال، حاصل نہ کیجیے دہر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو۔ زبونی ہمت ہم نے آپ کو شاید پہلے بھی کسی شعر میں بتایا کہ ہمت کی پستی کو کہتے ہیں، یعنی ہمت ختم ہو جانا، ہمت بہت کم ہونا، اور انفعال کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کی ذات سے یا اس کی بات سے کوئی اثر لے لینا۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ دوسرے کا اثر قبول کرنا جو ہے وہ بہت ہی پس ہمتی ہے، اور لوگ زمانے سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا اپنی بصیرت سے فائدہ اٹھایا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ زمانے سے عبرت بھی حاصل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی دوسرے کا اثر قبول کرتا ہے، اور اثر قبول کر لینا جو ہے وہ پستی ہمت کا باعث ہے۔ پھر کون سی وجہ ہے کہ انسان اپنے عزم و ہمت کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرے گا۔ وارستگی بہانہ بیگانگی نہیں، اپنے سے کر نہ غیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وارستگی کہتے ہیں آزادی کو، اور بیگانگی کہتے ہیں بے تعلقی کو، اجنبیت کو، اور وحشت کا مطلب ہوتا ہے اپنے جیسے لوگوں سے دور بھاگنا۔ تو مرزا جو ہیں وہ اس میں جو آزادی کے طلبگار لوگ ہیں یا دعوے دار لوگ ہیں، طلبگار تو خیر ہم غلط کہیں گے،
آزادی کی جو دعوے دار ہیں اسے کہتے ہیں کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے لوگوں سے بے تعلقی کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ بے تعلقی یا لا تعلقی اگر پیدا کرنی ہے تو اپنی ذات سے پیدا کریں، دوسروں سے نہیں۔ اور یہ جو وحشت اور بیگانگی ہے یہ اپنی ذات سے لازم ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ گرد و پیش سے الگ ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزادی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آزادی یہ نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات کی خاص پاسداری اور دوسروں سے علیحدگی ہے۔ سچی آزادی تو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ رہ کر ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دی جائے اور ان کے دکھ بٹائے جائیں اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اپنی ذات کو مٹایا جائے، اور یہی یعنی حقیقی آزادی جو ہے ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس کا اگلا شعر۔ مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کوئی، عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں کچھ ایک دو الفاظ ہیں جو ذرا شاید آپ کے لیے نئے ہوں۔ تو ایک ہے اس میں فوت فرصت۔ فوت فرصت کا مطلب ہوتا ہے آپ سے فرصت کا چھن جانا، آپ کے پاس فرصت نہ رہے۔ عمر عزیز کہتے ہیں زندگی کو، اور عبادت کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی جو عمر عزیز ہے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت ہی میں گزرے، جو اچھا مشغلہ ہے، پاکیزہ ہے، تو کیا اس حالت میں زندگی کی فرصت ضائع ہو جانے کا غم مٹ جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی جو مہلت عطا کی ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان ایک ایک لمحہ خدا کی عبادت میں بھی گزار دے تو یہی احساس ہوتا ہے کہ اس فرصت سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک انسان دل میں سمجھ سکتا ہے کہ اس نے ارادتاً کسی نیک کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ تمام کام ٹھیک اسی طرح پورے ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے تھے؟ لہذا یہ بھی فرصت جو ہستی ہے اس کے ضائع ہونے کا ایک سبب بنا۔ اب آئیے اس غزل کے مقطع کی طرف، یعنی جو اس کا آخری شعر ہے۔ اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اسد، اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ ہو۔ اب فتنہ خو جو ہے یعنی وہ جس کی عادت ہی ہنگامہ برپا کرنے کی ہو، لڑائی جھگڑے کی ہو، فساد کرنے کی ہو۔ اپنے محبوب کو ہی کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے اور کسے کہیں گے وہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو محبوب ہیں ان کی فطرت ہی ایسی ہے، لڑائی جھگڑے والی۔ تو خود سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے اسد، اب ہم اس کے دروازے پر آ بیٹھے ہیں اور بہت پکا ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے نہیں اٹھیں گے، چاہے وہ اپنے فتنوں سے ہمارے سر پر قیامت ہی کیوں نہ اٹھا دے، اور ایسی قیامت جو مردوں کو قبروں سے اٹھا کر باہر کھڑا کر دے گی۔ قیامت ہی کیوں نہ ہو میں اشارہ قیامت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ہم پر ایسی مصیبتیں نازل کر دی جائیں جو قیامت سے ملتی جلتی ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو امید ہے کہ ان مطالب کے بعد جب کبھی بھی آئندہ آپ کی غزل مرزا کی پڑھیں گے تو آپ اس سے پہلے سے زیادہ لطف اٹھائیں گے۔ تو پھر اب ہمیں اجازت دیجیے، مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔